یہ ہے کہ خود عورت جو ہے وہ بھی اس کی علم بردار ہو گئی ہے. وہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مارا ہے کہ میں ناقصات عقل مدید، ان کا نقص جو ہے عقل میں وہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری اسلام نے اس کے اخراجات کی، اس کی رہائش کی، یہ سارے کام پر اسے فارغ کیا ہے معاشی اور ان طرح کی جو الجھنیں ہیں جو مردوں کو پیش آتی ہیں. لیکن وہ اب کیا کرتی ہے کہ اپنی روزی بھی وہ خود کماتی ہے. یعنی پہلے وہ آرام سے رہتی تھی، بچوں کی پرورش کرتی تھی، ان کو اپنی محبت دیتی تھی، ان کی اپنی گود پیش کرتی تھی، اور اپنے گھر میں رہتی تھی، گھر کی وہ ملکہ تھی. اور اب وہ کیا ہے، اب وہ یہ ہے کہ وہ جن سے بازار ہے، اور مرد نے اسے بیوقوف یہ بنایا کہ اس کی آزاد دی ہے، اس کو دے رہی ہے ایمنسپیشن اس کو کہتے ہیں، کہ یہ اس کو نجات دلا رہے ہیں. اس کی زنجیریں جو پہنی ہوئی تھی اور اس زنجیریں جو توڑ کر وہ خود دراصل عیاشی کرنا چاہتے تھے کہ جس عورت سے چاہے وہ اپنے تعلق قائم کر لیں. اگر خاندانی نظام قائم ہو تو یہ تو ناممکن ہے کہ جس عورت سے کوئی چاہے وہ تعلق قائم کرے. انہوں نے یہ خاندانی نظام اس لیے کر لیا عیاشوں نے کہ جس عورت سے چاہو تم تعلقات کا قائم کر لو. بلکہ مغربی معاشرت بھی ہے، یہاں تک کہ پہلے یہاں رسالے میں آ چکا ہے کہ اپنی بہنوں سے بھی اور وہ کام نہیں کرتے ہیں تعلقات قائم کرنے میں. کوئی برائی نہیں. یہ چیز جو ہے عورت کی سمجھ میں کس طرح سے دیکھیں آپ اس کا نقص ہے کہ وہ بیوقوف بنی، اپنے آپ کو اس نے ایک یعنی اعلی عیش بنا دیا اس کو، اور اپنے آرام کو، اپنی آسائش کو اور اپنے بچوں کی پرورش کو جو ہے اس کو چھوڑ جن سے بازار بن گئی اور اس کی تعریف کا سامان فراہم کیا. اور یہ اس کو خوش کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں آزادی دے دی ہے کہ تم معاشرے کو خراب کرو، اپنی اولاد کو اپنی محبت سے معلوم کرو، اور خود محنت اٹھاؤ، مشینوں میں کام کرو، ہوائی جہازوں پہ کام کرو، اور دوسروں کے جو ہیں ان کی چاکری کرو. لیکن اپنے خاوند کو جو ہے وہ نہیں، وہ ایک خاوند نہیں چاہتی، وہ بہت سے خاوند. اور اسلامی تہذیب پر یہ اعتراض ہے کہ یہاں جو ہے یہ تعدد ازواج ہے. یہاں تو 4 تک ہے نا، وہاں 20 40 آپ کسی بھی عورت سے نکاح کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں. اور اب عورت کیا، مرد جو ہیں وہ باقاعدہ ان کے پادری جو ہیں وہ نکاح کر رہے ہیں آپس میں، اندازہ نکاح کوئی تصور ہے. اب میں تو حیران ہوں، مولانا یہ مسئلے کو کچھ حل کریں گے کہ ایک بستی سب سے پہلے یہ جو ہم جنسی پرستی تھی، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ رواج ہوئی، اور اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، اور وہ آج تک نشان عبرت بنی ہوئی ہے. آج جب کہ حکومتیں باقاعدہ قانون سازی کر کے اس کو جائز عمل قرار دے رہی ہیں، مولانا ان پر غضب کیوں نہیں اللہ کا ٹوٹ پانا. آپ بھی نا ایک میں نے مطالعے میں پڑھا تھا کہ وہ جو ہے نا مغربی معاشرے میں کوئی لڑکی جو ہے، کوئی بہن اپنے بھائی سے محفوظ نہیں رہی اور بیٹی اپنے باپ سے محفوظ نہیں ہے. یہ اس حد تک وہاں پر فری سوسائٹی بن چکی. اللہ، اور یہ سب تہذیب کے نام پر تہذیب. ریاض صاحب آپ بھی کچھ سب حالات کا وہ علاج کیا ہے؟ وہ تو لگا کے تو ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک میڈیا بھی اٹھا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں ہمارے سامنے ہے. اب اسلامی مارک میں بھی تو اسی طرز پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل، اس سے بھی آگے نکلتے جا رہے ہیں. وہی ضروری ہے، اسی خواہش میں ہم جا رہے ہیں. اب اس کا علاج وہی راستہ ہے. کیسے روکیں گے؟ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی نا ایک کتاب ہے جو انہوں نے 5-6 ملکوں کا دورہ کیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے. یہ اس کے صدر تھے، کچھ اور علماء ساتھ تھے. تو کابل سے شروع کیا تھا، تو دریائے کابل سے دریائے یرموک تک یہ ترجمہ اس کا ہو گیا. پہلے عربی میں لکھی وہ ڈائری ساری. کابل گئے، ایران گئے، لبنان گئے، شام، سارے ملک دیکھے، جو حالات ہیں مسلمانوں کے وہ بھی بتائے سارے. تو باقی ریاض صاحب جیسے کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ مسلمان تو ان سے بھی اب آگے نکلتے جا رہے ہیں. اور جو بات آخر میں کہی نا ریاض صاحب، وہ آپ کی بات ہے. انہوں نے کہا اب مذہبوں کا آپس میں جھگڑا نہیں رہا، وہ بات پرانی ہو گئی کہ عیسائیت سچی ہے، اسلام تو یہی باتیں اب بالکل گرجوں میں اور مسجدوں میں رہ گئی. اب جنگ اس دور میں ہے دین کی اور لا دینیت کی. بنیادی طور پر یہ جھگڑا شروع ہو گیا تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ. یہ فتنہ دجالی ہے کہ
کہ کوئی آنکھوں سے پرے کوئی دنیا ہے، کوئی خدا ہے، کوئی وہی ہے، کوئی آخرت، یہ انکار کر دیا بس ان لوگوں نے اس کو بالکل علم کہہ دیا کہ جو یہ نہیں مانتے وہ بیوقوف ہے کہ اللہ ہے اور قیامت، کچھ نہیں، جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ کوئی نہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں مذہب تو سارے انہوں نے اپنا بہا دیے، نہ عیسائیت نہیں رہا، اسلام رہا، وہ تو پادری اور مولوی اپنے کھانے پینے کے لیے، ورنہ علمی طور پر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لادینیت آ گئی مقابلے میں دین کے، کہ دین نام کی شے کوئی نہیں، یہ مذہب ہے ہی کوئی چیز نہیں، نہ خدا ہے کوئی، نہ آخرت ہے، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب اتری، اصل میں یہ۔ اور اس کے پیچھے چوتھائی صاحب انہوں نے ڈھیروں لٹریچر تیار کر دیا، ناول اور افسانے اور شاعری، اور لوگوں کے ذہنوں میں اتار رہے ہیں کہ سب بیوقوف لوگوں کی باتیں، اور پرانے دور کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے اور کوئی قیامت ہے، یہ کچھ نہیں، بس یہی دنیا ہے۔ اس لیے یہ دین اور لادینیت کا فتنہ نا، جس کی خبر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی دی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنہ سے بڑا فتنہ ہے زمین پر کوئی برپا نہیں ہوگا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ نے ہر نبی اپنی امت کو آگاہ کرتا آ رہا ہے، اور وہ دور ایسا ہوگا کہ آپ نے فرمایا بڑا مومن اور دین کو جاننے والا بھی جرت نہ کرے کہ میں دجال سے ملوں گا اور اس سے بحث کروں گا اور سمجھاؤں گا، وہ مومن جائے گا اور کافر آئے گا۔ ایسے شبہات اور ایسے دلائل، فلسفہ اور لاجک اور سارا علم کے نام پر جاہلیت کو ایسا انہوں نے لیپا پوتا ہوگا کہ لوگ کہیں گے یار باتیں تو ان کی ہیں، یہ مولوی حضرات اور پادری کیا کہتے ہیں، کوئی خدا نہیں بس۔ یہ فتنہ جو اٹھ کھڑا ہوا نا، اور اس کے پیچھے ہے یہ ترقی، وہ بھی آپ نے جب فرمایا نا کہ جس علاقے میں جائے گا لوگ اگر اس کی بات نہیں مانیں گے، زرخیز زمینیں جو وہاں لہرا رہے ہوں گے سبزے، ایسی سپرے کرے گا کوئی، ساری بنجر ہو جائیں گے، ایک دانہ نہیں ہوگے گا پھر۔ اور جو مانیں گے وہ اگر ان کی زمینیں بنجر بھی ہوں گی نا تو وہاں سبزہ اگنا شروع ہے۔ یہ سائنسی ترقی ہے، اور حتیٰ کہ مردہ زندہ کرے گا، تلوار سے کاٹ کر دو ٹکڑے کر کے اس کو زندہ کر دے۔ تو امام ابن حزم فرماتے کوئی خدائی طاقت نہیں ہوگی، علم ہی اتنا ترقی کر جائے گا کہ یہ سارے کام وہ کرے گا۔ اس لیے لوگ گمراہ ہوتے جائیں گے کہ بھائی کہاں ہے دین اور کہاں مذہب۔ تو اب اصل جنگ جو ہے نا یہی ہے کہ الحاد اور دین جو ہے نا ان کی ٹکر ہوگی، کہ بے دینی جو ہے یہ ٹھیک ہے، زیادہ لوگ اسی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس میں نقد لذت ہے نا، یہ باتیں جو نا اللہ ہے نیک بنو، یہ تو اپنے آپ کو قابو رکھنے کی۔ وہ چوتھائی صاحب کھلی چھٹی ہے کہ آدمی جو جی چاہے کرے، جہاں جو مرد عورت جو جی چاہے کریں، جو کمائیں کھائیں عیاشیاں کریں، بے لگام ہو جانا، یہی ہے نا یہ دجالی تہذیب۔ دین تھا حدود کی پابندی، اپنے آپ کو جکڑ کے رکھنا۔ اس سلسلے میں ایک بات قابل غور ہے جی، وہ یہ ہے کہ سب کے باوجود کہ یہ ایک الحاد کی تحریک ہے، وہ جو اسلام دشمنی ہے وہ پھر بھی موجود ہے۔ یعنی وہ ٹھیک ہے یہ بھی مرتد اور وہ بھی مرتد، یہ بھی بے دین اور یہ بے دین، وہ یہ کہتے ہیں یہ بے دین مسلمان ہے، بے دین مسلمان اور بے دین عیسائی، یہ دو یہ اب بھی موجود ہے۔ حکیم صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ کفر یہ سمجھتا ہے جو موجودہ کفر الحاد ہے کہ یہ عیسائیت وغیرہ بدھ میں یہ پرانی چیزیں ہیں، عجائب گھروں میں رکھنے، ان میں پہلے تو پہلے ہی کچھ نہیں، یہ زندگی کا کوئی نظام نہیں دیتی، کوئی باتیں ہیں نا مذہبی قسم کی۔ اصل ہمارا جو دشمن ہے نا وہ اسلام ہے، جس میں پوری تہذیب ہے، نظام زندگی ہے، اس کو وہ مٹیا میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اصل دشمن اس کو سمجھتے ہیں۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی اسی لیے توہین نہیں کرتے کہ ان کی تعلیمیں تو مٹ مٹا گئی، صرف ان کے پجاری نام لے کر اپنا روٹی کما رہا ہے، کچھ نہیں ان کے پلے۔ اگر آج عیسائیوں سے کہا جائے، ہندوؤں سے کہا جائے کہ لاؤ جو تمہارے پاس نظام زندگی حکومت تمہیں دیتے ہیں اس کے مطابق چلا کے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، چند اخلاقی ہدایتیں ہی نا۔ اسلام ہے ایک مکمل ضابطہ حیات، یہ ایک نور ہے جس کو بجھانا چاہتے ہیں کہ یہ روشنی مٹ جائے نا تو رہی سے ہی کثر بھی نکل جائے گی، انسان پھر کتیا اور کتے بن جائیں گے اور جو جی چاہے گا کرے گا۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازان، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ یہ علم کے نام پر بیوقوف بنایا گیا کہ بچیاں پڑھ نہیں رہنی چاہیے، پڑھا کیا پڑھایا؟ کل ہی ایک عالم دین کا میں پڑھ رہا تھا، مولانا عبد المجید دریابادی کا، تو ایک آدمی نے لکھا تھا، وہ قائد اعظم کے سیکرٹری تھے، انہوں نے کہا پڑھایا دیندار سے مشرقی پاکستان کے، میں چاہتا ہوں کہ پردے میں رہتے ہوئے لڑکیاں کیا کریں، مخلوط تعلیم کے بغیر چارہ نہیں، کوئی علیحدہ ادارے نہیں۔ انہوں نے کہا یار جو قرآن و حدیث میں آیا تھا علم کے بارے میں
تم نے اسی کو پر وہ چسپاں کر دیا کہ یہ جو پڑھاتے ہو جو لڑکوں کو بھی نہیں پڑھانا چاہیے، یہ علم ہے جس کے بارے میں کہا تھا کہ مرد عورت پر سیکھنا فرض ہے، وہ ساری فضیلتیں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے متعلق کی۔ یہ علم تو جو ہے یہ تو بچوں کو بھی نہیں پڑھانا چاہیے، بچیاں تو کچھ آ رہی ہیں، اس سے تو ظاہر ہی رہے تو بہتر ہے۔ لڑکوں نے یہ سیکھ کر کیا ایسے حاصل کیا، تباہ ہوگا۔ تو یہ سازش کی ان لوگوں نے کہ اسکول اور کالج کھول دو علم کے نام پر، اور عورتوں کو ترقی، جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے۔ مودودی صاحب نے جب پردہ لکھی تو انہوں نے کہا یہی بدماشوں کا طریقہ ہوتا کہ ان عورتوں کو گھروں سے ایک مرتبہ باہر نکالو، پھر شکار سامنے آ گیا، جہاں جی چاہے پکڑ لیں، گھروں میں تو آئیں گی تو تحفظ، اس لیے انہیں کارخانوں میں لے گئے، دفتروں میں لے گئے۔ اب جو کام کرتی ہیں وہ خود بتاتی ہیں کہ مولانا کوئی حال نہیں، وہ حرامزادے ہمیں تنگ کرتے ہیں، بلکہ روک لیتے ہیں کہ کام آپ کا بعد میں ہوگا، بدماشیاں کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل تباہی کر دی۔ اب دوہرا کام انہوں نے اپنے، جیسے حکیم صاحب فرمایا، بیوقوف دوہرا کام اپنے ذمے لینے کو ترقی کہتی ہیں۔ پہلے بس سر روٹی پکاؤ، بچوں کو رخصت کرو، خاوند کو آرام سے نہا دھو کر بیٹھو، کما کر وہ لائے گا، ملکہ بن کر خرچ کرو۔ اب صبح ہی بیچاری بسوں کے اڈوں پر کھڑی ہیں، دھکے کھا رہی ہیں، بچے جو ہیں کوئی اپنی نانی کے پاس ہیں، کوئی کہیں ہیں، کیا فائدہ؟ کوئی ملازم انہیں کھانے پکا کر دے گئے۔ ایسی نسل پھر جو ہے ان کے دل میں ماں باپ کا کیا ہوگا جب ماں باپ نے انہیں کوئی محبت ہی نہیں دی۔ اور جو اصل کام تھا انسان سازی، جس کو حکیم صاحب نے کہا، اصل تو وہ تھا، اس کو حقیر کر دیتے لوگوں کے نام، یہ بچے جاننے کی مشین ہے۔ وہ ایسے لفظ گھڑ لیے ہے کہ لوگ کہتے ہیں عورتیں بچے جاننے کی مشین ہے۔ بچے جاننا مشین ہے، بچہ تیار کرنا کہ کوئی آدمی ولی تیار ہو جائے اس کی گود میں، کوئی جرنیل، کوئی عالم ہے، یہ تو سب سے بڑا کام ہے۔ اس کے مقابلے میں تمہارے کارخانے، ایجادیں کچھ بھی نہیں۔ ایک انسان بھی آ گیا کام کا ماں کی گود سے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ بڑی دلیری سے کہا کہ ایسی عورت جو دیہاتی ہو، کاڑی ہو، بد شکل ہو، پستہ قد ہو، جاہر ہو، مگر اس کی گود سے غیرت مند بچہ امت کو حاصل ہو جائے، وہ ان پڑھی لکھی لڑکیوں کے مقابلے ہزار بہتر۔ ابھی وہ شروع ہوئی تھی پڑھنی، انہوں نے کہا داغ شد دامان ملت شستہ میں، کاش یہ نہ ہی پڑھتی اور میری ملت کا دامن اس داغ سے پاک ہی رہتا۔ کیا فائدہ ہوا ان پڑھنے والی سے؟ گستاخ ہو گئیں، بدماش ہو گئیں، نخرے باز۔ کتنے والد ہیں جو چھوڑ کر ٹکرائی صاحب جاتے ہیں، لوگ خود بتاتے ہیں، وہ کالج میں داخل کر کے جاتے ہیں، ابھی نکلا اپنے یار سے بات طے ہوتی، چلی جاتی ہیں، اور چھٹی ہونے سے پہلے آدھ گھنٹہ پھر پہنچ جاتی، آنکھوں میں دھول چونکی گئی کہ میں پڑھنے جاتی ہوں۔ علم کے نام پر بدماشی پھیلا۔ وہ دور آ گیا جو آپ نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا کہ سڑکوں، بازاروں میں، پارکوں میں لوگوں کے سامنے اعلانیہ مرد عورت سب یہ فعل کر رہے ہوں گے، اور جو اس دور میں سب سے اچھا ہوگا نا وہ اتنا ہوگا، وہ کہے گا یار تم ذرا اس پردے میں ہو جاتے، بس اس سے آگے کچھ نہیں، نہ کوئی روکے گا نہ کوئی برا منائے گا۔ علامہ البانی صاحب بیچاروں نے حال سے تھی کہ میں نے مصر میں تو یہ حال دیکھ لیا، وہ لکھتے ہیں مصر میں تو میں دیکھ رہا ہوں بالکل اعلانیہ ایسے بوسو کنار گلے اور سب جوجی کے چائے۔ ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ وہاں وہ بوسو کنار سر عام ہوتی ہے، وہ اس کو غیر مذہب نہیں سمجھا جاتا، جو ان کو دیکھ کے گور کے کہ یہ برا کام کر رہے ہیں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ وہاں یہ ہے اسکینڈینیوین کنٹری جو ہے نا ان میں یہی کچھ ہے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترقی کا کون دشمن ہے، مگر فیصلہ تو کرنا کہ ترقی ہے کیا۔ انسانیت کی طرف بڑھنے کو ترقی کہتے ہو یا حیوانیت کی طرف بڑھنے کو ترقی کہتے ہو نا؟ ایک کراچی جانا چاہتا ہے، اس کی ترقی تو یہ کہ ادھر وہ جائے اور قریب ہوتی جائے کراچی، ایک دوسری طرف منہ کر کے چل پڑتا، اس کی ترقی کیا ہو، جتنا تیز چلے گا تباہ ہوگا۔ اس لیے یہ گڑھے کی طرف جو بھاگے جا رہے ہیں نا، حیوانیت کی طرف، یہ کیا ترقی؟ انسانیت کی ترقی چاہتے ہو، دین ہونا چاہیے، شرافت ہو، احترام ہو، ایک دوسرے کا لحاظ ہو۔ اب اللہ پر ایمان کا حال حکیم صاحب یہ ہے، لکھتے ہیں محمد موسیٰ بھٹو، رسالہ نکلتا ہے نا بیداری، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نام لے کر نکال فلاں بیمار ہو گیا، ہے نیک تھا، اپنے مزدوروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، کام لینا تو چائے پلانی، جلیبیاں کھلانی، بعد میں ایک دن جلیبیاں نہیں، اس کے یہ نا ٹانگیں رہ گئی، بیچارہ بیساکھیوں کے ساتھ چلتا تھا، ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی اور کوئی چارہ نہیں، حتیٰ کہ ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا، بستر پر لٹا لیا، مگر اس نے نا بیچارے نے جو لوگ تھے بلائے، اس نے کہا یہ 70,000 یار میرے پاس ہے، اب پتہ نہیں میں بچوں کے لیے، سارے غریبوں میں تقسیم کر دوں۔
اب وہ اٹھ کر کسی کام کے لیے گیا اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو ٹھیک چلا آ رہا. انہوں نے کہا آپ تو بیمار تھے اور آپ کی ٹانگ. اس نے کہا یار ایک بگولا آیا اٹھا کر مجھے پھینکا, میں اٹھا تو میری یہ ٹانگیں بالکل درست, وہ سارا خرچ جاتا تھا. اللہ کے راستے میں اس نے خیرات کی اور صدقہ وہ بالکل اس کو نجات ملی. یہ خود دہریے ڈاکٹر بھی وہاں کہتے ہیں کہ یار مذہب جس کو مانتے ہو اس کو تم یاد کرو, اس کو مانتے ہیں کہ اس کی بڑی شفا ہوتی ہے, مگر صرف اس لیے ادھر نہیں آتے کہ اللہ کو ماننے سے کوئی انسان کو پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں, ورنہ اتنی مت نہیں انہیں ماری گئی کہ اتنا بڑا جہان دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ خود بخود چل رہا. نہیں, سب سمجھتے ہیں, مگر اللہ کا اقرار کریں تو پھر اپنے آپ کو کسی حد میں رکھنا پڑتا ہے. وہ مجبور کرتی ہے, انکار کر. ہاں فطرت کا کوئی نام اس کا مادہ ہی رکھے مگر مانے تو صحیح نا کچھ طاقت ہے, ذی شعور ذہن ہے جو چلا رہا ہے. جی اگلا کیا مضمون؟ ہاں انشاءاللہ ریاض صاحب اگلی مرتبہ ہوئے تو پھر پڑھیں. خدا پرست تہذیب اور مادی ترقی. خدا پرست تہذیب اور مادی ترقی. حکیم صاحب بسم اللہ. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعد. یہ سنن ابو داود کی پہلی حدیث ہے جس میں صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو بہت دور چلے جاتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو احکام کی سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے سنن ابی داؤد ہے. انہوں نے پہلی حدیث یہ دی ہے کان اذا ذهب المذهب ابعد. کیا وجہ ہے؟ یہاں ایک سوال ایک دفعہ پیش ہوا تھا کہ وہ تو ایک معاملہ تھا وہ دو آدمیوں کا, اس کو قرآن مجید نے کیوں بیان کیا؟ اس کو کیا دلچسپی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا جائے؟ دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ اور ان کے مشن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ساری بات ہے. پہلے انبیاء آتے رہے, وہ اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے, حق کی دعوت دیتے رہے اور وہ چلے گئے. کسی بھی نبی کے بارے میں ہم کوئی تفصیلی ہمارے پاس بیان موجود نہیں ہے. وہ کس طرح پیدا ہوئے, کیسے ان کی پرورش ہوئی, انہوں نے کھانا کھایا, پیا کیا, نماز کیسے پڑھی, روزہ کیسے رکھا, زکوٰۃ کے بارے میں ان کے کیا احکام تھے. یعنی زندگی کے بارے میں جو مختلف معاشرتی, اخلاقی اور روحانی اور یہ معاشی جو ہے یہ اس سلسلے میں ان کی کیا ہدایات تھیں اور ان کا خود اپنا کردار کیا تھا اور انہوں نے اپنا عملی نمونہ کس طرح دکھائے تھے. آج اگر کوئی یہ شخص یہ کہے کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی سنت کا پیرو ہوں تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت پیرو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ان کی زندگی کس طرح سے وہ بسر کرتے تھے, ان کی دینی زندگی کی تفصیلات جو ہیں, ان کی شخصی زندگی, ان کی اجتماعی زندگی, ان کی معاشرتی زندگی, ان کی سیاسی زندگی, ان کا کردار کس طرح تھا. ان کی دعوت کے بارے میں جو کچھ موجود ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اسی طرح کوئی بھی سب سے زیادہ بیان جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ان کا, موسیٰ علیہ السلام کا, لیکن وہاں بھی آپ کو کوئی تفصیلی نظام حیات نہیں ملتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے یہ اس وقت تک مختلف ملکوں میں اور مختلف میں جاری رہے جب تک کہ انسانیت اس مقام پر نہ پہنچے جہاں وہ پوری دنیا کے اندر پھیلنے کے لیے اس کا پھیلنا ممکن ہو جائے. اس لیے نبی آتے رہے, وہ اپنی قوموں میں آتے رہے, اپنے علاقوں میں آتے رہے, اپنے ملکوں میں آتے رہے, لیکن کوئی ایسا نبی نہیں آیا شاہد و مبشر و نذیر و داعیٰ جو انا ارسلناک کافۃ للناس کہ جسے کہ ساری دنیا بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے, ہر خطے کے لیے اور ہر قوم کے لیے جسے بنایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت تشریف لائے جب دنیا اس اسٹیج پر تھی, اس کی تہذیب اس اور اس کے ذرائع حمل و رفع جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ دنیا کے ایک خطے کا دوسرے خطے سے تعلق تھا اور وہ آتے جاتے تھے اور ان کے آپس میں تعلقات تھے. اس موقع پر اللہ